السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، او كما قال عليه الصلاة والسلام، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بزرگوں، دینی بھائیوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد جو مختلف محدثین نے نقل کیا ہے، وہ آپ کے سامنے ابھی پڑھا گیا۔ اسی کو سامنے رکھ کر کچھ باتیں عرض کرنی، اللہ تعالی نافع کلمات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، جو میرے لیے بھی عملی توشہ بن سکے امت کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر قیامت تک کے انسانوں کو نصیحت فرمائی ہے، راہ دکھائی۔ اور دو نعمتیں ایسی دے کر گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے ہوتے ہوئے گمراہ نہیں ہو سکتا آدمی جب تک کہ اس پر عمل رہے۔ اصل سیرت ہی یہ ہے کہ آدمی سرکار کے طریقوں کو اپنی زندگی میں عملی بنائے۔ اب ذرا حدیث شریف پر غور کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ دو اہم چیزیں تمہارے درمیان یعنی امت کے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ انبیاء کرام مال اور دولت چھوڑ کر نہیں گئے، انبیاء کرام کی میراث علم ہوتا ہے، باقی جو مال ہوتا ہے نبی کا وہ تو محدود ہوتا ہے، وہ بھی امت پر تقسیم ہو جاتا ہے۔ اس کے پیچھے بڑی حکمت عملی ہے، کسی موقع سے انشاءاللہ بتلائیں۔ تو دو چیزیں سرکار چھوڑ کر گئے ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ جب تک یہ دونوں چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تم تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوں گے، زمانہ کوئی بھی ہو، 1400 سال ہو، 14,000 سال ہو، قیامت تک کا زمانہ ہو، یہ چیزیں پرانی نہیں ہوں۔
ایک تو ہے کتاب اللہ، قرآن کریم، مسلمانوں کا کانسٹیٹیوشن ہے اور زندہ کتاب ہے۔ پہلے تو امت نے اسی کو چھوڑ رکھا ہے۔ امت کا 80% طبقہ وہ ہے جو کتاب اللہ کو پڑھنا نہیں جانتا، اور پھر ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو پڑھنا تو جانتا ہے لیکن تلاوت نہیں کرتا، اور پھر ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے جو تلاوت تو کرتا ہے لیکن معانی نہیں سمجھتا۔ یہ قرآن کے حقوق ہیں، صحیح پڑھنا، تلاوت کرنا، احترام کرنا، معنی کو سمجھنا اور عمل کرنا۔ یہ خلاصہ ہے، سیرت کا خلاصہ بھی یہی۔ سیرت اس لیے سنی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے کہ سناؤ ہم عمل کریں۔ یہ بھی مشکل کام۔ شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ تھی۔ خانقاہ میں ہر وقت آنے والے اللہ اللہ کرتے تھے، رہتے بھی تھے، اصلاح بھی ہوتی تھی، آتے جاتے تھے۔ ایک دن حضرت باورچی خانے میں تشریف لے گئے۔ کیا بن رہا ہے تو انہوں نے بتلایا کہ یہ حلوہ ہے، یہ گوشت ہے، یہ ہے، فلاں ہے۔ فرمایا یہ خانقاہ میں یہ سب مشٹان اور مٹھائیاں کھائیں؟ حضور نے کیا کھایا زندگی بھر، وہ شروع کرو۔ اب حضور نے کیا کھایا؟ بخاری شریف میں روایت، ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ہم 3 چاند دیکھ لیتے تھے گھر میں، یعنی 2 مہینے، پہلا چاند سے دوسرا چاند 1 مہینہ، دوسرے چاند سے تیسرا چاند 1 مہینہ، تو 2 مہینے ہوئے، 3 چاند کے بیچ میں 2 مہینے ہوتے ہیں۔ ایسے گزرے گھر میں کہ چولہا نہیں جلا، کوئی سالن نہیں پکا، تو سوال کیا کہ پھر ماں کیا کھاتی تھی، سرکار کیا کھاتے تھے؟ فرمایا اسودین۔ اسودین کے معنی 2 کالی چیزیں۔ 2 کالی چیزیں کیا ہے؟ کھجور اور پانی۔ کھجور تو کالی ہوتی لیکن پانی تو کالا نہیں ہوتا۔ پھر پانی کو بھی کالے میں کیوں شامل کیا؟ یہ علمی سوال ہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا عرب کے اندر گفتگو ہوتی ہے تو ایک چیز کو مد نظر رکھ کر دوسرے چیز کو بھی اس کی مشابہت دے دی جاتی ہے اور اس کا نام دے دیا جاتا ہے، اس لیے اسودین کہا۔ کچھ اور کھانا، اور بھی کھانا، کیا؟ انصاری بھائی، انصار کا بڑا درجہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا ہے کتاب الایمان میں، حب الانصار من الایمان،
انصار سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے. امام بخاری تو جز کہتے ہیں، پارٹ آف ایمان کہتے ہیں. یعنی انصار سے اگر محبت کر رہے ہیں تو گویا سرکار کی محبت کے نتیجے میں انصار سے محبت کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مکے میں دعوت دی 3 سالوں تک اور پھر سرکار کو اپنے یہاں بلا کر عزت سے رکھا اور رکھنے کے بعد تمام چیزیں پرووائڈ کی، اور سن 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا تو مال کے بعد اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کیا. اس لیے انصار کی تعریف. منافق انصار کو پسند نہیں کرتے تھے کہ یہ مدینے لائے اور اتنا دین پھیل گیا. نہ یہ لاتے نہ یہ دین اتنا پروان چڑھتا. دین کا پروان چڑھنا وہ تو اللہ کے یہاں طے ہوا تھا. قرآن کریم میں فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. مشرکین چاہتے ہیں کہ یہ چراغ بجھ جائے، دین کا چراغ بجھ جائے، اور اللہ چاہتے ہیں کہ اس کی روشنی پورے عالم میں پھیل جائے. اور اللہ جو چاہیں گے وہی ہوگا، باقی دوسرے جو چاہیں گے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. 14 سال سے دین کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا. دین ابھی تک ہے اور رہے گا. ہم رہیں نہ رہیں دین رہے گا، اور ہم عمل کریں نہ کریں دین رہے گا، کیونکہ اس کی حفاظت اللہ کر رہے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ انصاری بھائی اپنی دودھاری بکریاں اور اونٹنیاں سرکار کے گھر بھیج دیتے تھے کہ سرکار اس کا دودھ دوہ کر یہ تھن اس کے خالی ہو جائیں تو ہمیں واپس کر دینا، اور جو دودھ ملا ہے وہ آپ استعمال کر لینا. یہ بھی بہت بڑا صدقہ اور تصدق اور خیرات ہے. اور اسلام میں خیرات اور للہ خرچ کرنے کی بڑی فضیلت آئی ہے. آج امت کی شامت یہ ہے کہ للہ میں کوئی مال نہیں دیتا. چندہ مانگو زکوٰۃ ابھی ڈیر ہو جائے گا. جہاں للہ مانگ آگے موتی مانگ. جب سفیر آتے ہیں وہ ہم کو بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی للہ کے مد سے بھی مدد کیجئے. ان کے منہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ ہم کو مت ہی آتے. اصل تو للہ دینا. مدرسے چلاؤ للہ، مسجدیں چلاؤ للہ، اور خالی زکوٰۃ اور صدقہ فطر پر اکتفا مت کرو. مال بڑھانا ہو تو للہ میں سے بھی دو اور تھوڑے میں سے تھوڑا دو. اللہ بہت بڑے دینے والا. یہ بات کہاں سے سیکھی؟ سرکار سے سیکھی. اللہ کے بعد سب سے بڑے سخی انبیاء ہوتے ہیں، اور ان میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا سخاوت کا حصہ حاصل تھا. اور رمضان میں سرکار کی سخاوت اتنی بڑھتی تھی کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مالدار تھے، ان کے گھر بھی ہدیہ بھیجتے. حضرت عمر نے کہا حضور کسی اور کو دے دیجیے، مجھے ضرورت نہیں. کہا میں دوں تو لے لیا کرو، چاہے بعد میں کسی کو دے دینا، لیکن ٹالو مت میری بات، لے لو. ایک باب امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے قائم کیا ہے، کتاب الہبہ، ہدیہ دینا. ہدیہ کس کو کہتے ہیں؟ عبدالرزاق.
تعریف کر سکتے ہو, ویاخیا بیان کر سکتے ہو؟ نہیں, لیتے ہیں لیکن ویاخیا بیان. ہدیہ کہتے ہیں ایسا مال یا ایسا کسی کو اپنی ملکیت میں سے دینا کہ جو بلا عوض کے ہو, اور واپس نہ لینا, نیکی کر دریا میں ڈال, بھول جاؤ. ہمارے حضرت ابرار صاحب رحمت اللہ علیہ کو انگلینڈ میں ایک صاحب نے کہا حضرت مجھے پہچانتے ہیں؟ کہا بھائی روزانہ کتنے لوگ ملتے ہیں, کب کی میں کہاں ڈائری رکھوں گا, آپ کی تعارف فرما دی. گزشتہ آپ کو میں نے 10 پاؤنڈ دیے تھے. کہاں, وہ تو میں نے ورلڈ بینک میں رکھے ہیں, دوسرے ریزرو بینک میں رکھے ہیں, تو نے 10 پاؤنڈ دیے تھے. یہ تعارف کرو. کسی کو ہدیہ دینا بھی مسنون ہے, قبول کرنا بھی مسنون ہے, شرط یہ کہ ناجائز چیز نہ ہو. کسی نے ہدیہ میں آپ کو شراب کی بوتل دی, رد کرنا پڑے گا. کسی نے آپ کو ٹیلی ویژن ہدیہ میں دے دیا, واپس پھینکنا پڑے گا. سید السلام نے کہا توڑ ڈالے اس کو جلدی. سید عبدالسلام صاحب نے, وہ ٹی وی کا بڑا دور تھا, اب تو ہر ہاتھ میں ٹی وی ہے, موبائل کے اندر ٹی وی چل رہا ہے. ماں سمجھتی ہے کہ بچہ سو گیا ہوگا, وہ بستر کے اندر کمبل اوڑھ کر فلمیں دیکھ رہا. ذرا چیک کرو اپنی اولاد کو, دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں, ان کے روم کو چیک کرو, کیا ہے روم میں, کیا کیا رکھا ہے. یہ اس لیے کہ ان کی تربیت, اسلام تو تربیت کرنے آیا. حدیث شریف میں فرمایا منیحۃ العنس, بکری دودھاری کسی کے گھر بھوکے پیاسے کے دے دینا, یہ بہت بڑی خیرات ہے, کوئی معمولی چیز نہیں. بھئی آدمی اپنی حیثیت کے مطابق کرے. کام مولوی نے کہا کہ 2000 ضروری ہے, 100 تو دے سکتے ہیں, ملاقات کرتے ہیں, جزاک اللہ کہتے ہیں, چلے جاتے ہیں. کوئی اللہ کا بندہ کچھ دینے کے لیے تیار نہیں, جیسے بہت بڑا گناہ ہے. تم پیسے لیتے ہیں, تم کیا کرتے ہیں, پیسے لیتے ہو. ہے تو عرض کر, میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہر مقتدی کو امام سے ملاقات کر کے اس کی حالت پوچھ کر اپنے اپنے طریقے سے مدد کرنا چاہیے. میں جو بات کروں گا وہ سیدھی حدیث کی روشنی کی بات ہوگی, میں ادھر ادھر کی بات نہیں کرتا. میں تو سبق پڑھاتا ہوں, اس لیے وہ سبق یہاں بھی پڑھاتا ہوں, وہاں بھی پڑھاتا ہوں. سبق ہوتا ہے میرا, میرے والد صاحب کا تقریر سبق. کتنا صدقہ, کتنا ہدیہ کر سکتے ہیں, اپنی حیثیت, اپنی استعداد کے مطابق کیجیے. اب واقعہ سنا, میں لمبی تقریر نہیں کروں گا. سرکار کی سیرت سننا ہو تو زندگیاں چاہیے, لکھنا ہو تو زندگیاں چاہیے. خالی حضرت عمر کی سیرت لکھی الفاروق, 20 سال گزر گئے جب سیرت پوری ہوئی. وہ تو صحابی رسول کی سیرت تھی, تو جب سرکار کی سیرت لکھیں گے تو کیا ہو. جب سے سرکار دنیا سے گئے, ربیع ابن سبی نے پہلی دنیا اسلام کی تصنیف کی, جو باربت کے اندر آرام فرما تابعی تھے. دنیا اسلام کی پہلی تصنیف علمی اور دینی فرمائی, وہ ہمارے یہاں لیٹے ہوئے. اس کے بعد سے اتنا لکھا گیا قرآن پر, حدیث پر,
اس امت کی خصوصیت علم ہے. اللہ نے اس امت کو علم سے نوازا اور علماء نے بڑے کام کیے ہیں. تاتاریوں نے جب عراق اور وہ علاقہ فتح کیا تو وہاں کے کتب خانے جو ہیں ان کو توڑا اور دریائے دجلہ میں ڈالا. کہتے ہیں چند دنوں تک ڈالتے رہے اور اتنا بڑا پل بنا سامنے پار جانے کا کہ 2 ٹرکیں یوں جا سکتی ہیں، 2 ٹرکیں یوں آ سکتی ہیں، اور 1 مہینے تک وہ روشنائی کی وجہ سے سمندر کا پانی کالا رہا. یہ علمی کارنامے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ. ان معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقۃ ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما ولکن یورثوا علما. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہاں ایک خاتون آئی مانگنے والی. اس نے آ کر ماں عائشہ سے مانگا. ساتھ میں 2 بچیاں. کاشانہ رسول میں تلاش کرنے کے بعد لے دے کر 1 کھجور ملی. شاید وہ کھاتے رات کو 1 کھجور ملی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کھجور لی، وہ ماں کو دے دی. ماں نے 2 ٹکڑے کیے، 1 اس بچی کو دیا، اس بچی کو دیا، اور ماں بھوکی رہی. ماں کا رتبہ بہت بڑا ہے، اسی قربانیوں کی وجہ سے، ممتا کی وجہ سے اس کا درجہ بہت بڑا. اس لیے بیٹا باہر چلا جائے گا اس کو ماں کا آنچل نہیں ملتا، خدمت سے بھی محروم رہتا. وہ باہر گیا تھا، واپس آیا، ماں نے دوپٹہ سر پہ رکھا، وہ سو گیا. اس کو وہاں دبئی میں اتنی اچھی نیند نہیں آئی تھی جتنی ماں کے آنچل میں نیند آئی. مدتوں بعد میسر ہوا ماں کا چل. شاید سوال سننا، غور فرمانا، توجہ دیجیے. مدتوں بعد میسر ہوا ماں کا چل. مدتوں بعد ہمیں نیند سہانی آئی. ہمارے شاکر بھائی بیٹھے ہیں، ماں کی خدمت کی، آج تک خوش ہیں. خدمت کیسی کی کہ ماں کو کندھے پر بٹھا کر پورا حج کرایا، اپنے کندھوں پر بٹھا کر، اور ماں نے دعا دے دی تو کام ہو گئے. سب سیکھنے کے اسباب. ماں نے کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، 2 بچیوں کو دے. اب سرکار تشریف لائے، وہ دیکھتی رہی سب. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار تشریف لائے تو سب ماجرا بیان کیا کہ آج وہ مانگنے والی آئی، 2 بچیاں ساتھ، 1 کھجور ملی،
حضور گھر میں نے وہ ایک ہی دے دی، بس اس نے 2 ٹکڑے کیے، خود بھوکی رہی، بچوں کے پیٹ میں وہ کھجور کے ٹکڑے ڈالے۔ لیکن میرے آقا آج میرے پاس اگر گونی بھر کر کھجور ہوتی تو یہ ممتا کی ماری ماں کو میں دے دیتی، لیکن کیا کروں کہ آپ کے گھر میں ایک کھجور وہی دے دی۔ اس لیے حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ایک کھجور اللہ کے راستے میں دیں، تم پورا احد کا پہاڑ دے دو اس کے برابر نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں ایک ہی کھجور تھی وہی اٹھا کے دے دی۔ ایسا اخلاص کہاں سے لاؤ؟ اتنی للہیت کہاں سے لاؤ گے؟ اب سرکار نے کیا فرمایا؟ حضور دنیا کے سامنے سچائیاں بیان کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہر ارشاد ایسا ہوتا ہے کہ ہیرے اور موتی پھیلائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق النار ولو بشق تمرہ۔ ارے عائشہ کھجور کے ایک ٹکڑے کو معمولی نہ سمجھ، اس بنا پر کہ اگر اخلاص کے ساتھ دیا جائے تو یہ جہنم سے آڑ بنے گا، کلتے رہیے۔ کھجور کا ایک ٹکڑا اخلاص سے دیا جائے جہنم سے آڑ۔ اور حضور یہ 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں، فرمایا جس کی 2 بچیاں ہوں، زیادہ بچیاں ہوں، وہ پرورش کرے، وہ دین سکھائے، آخرت کا سامان بنائے، تو ماں باپ کے لیے یہ بچیاں جہنم سے آڑ بنیں گی۔ سبحان اللہ، کیا تعلیم ہے! ابھی یہ لوگ کہہ رہے ہیں، پہلے تو یوں کہتے تھے کہ بچی بچاؤ لڑکی بچاؤ، 1400 سال کے بعد سمجھ میں آیا تمہیں لڑکی بچاؤ، اب کہتے ہیں لڑکی پڑھاؤ۔ ارے حدیث میں فرمایا تمہاری ملازمہ اگر دیندار نہیں ہے تو کام لے کے مت چھوڑ دو، اس کو دین بھی سکھاؤ۔ بڑی فضیلت ذکر فرمائی، کیونکہ اکثر کام والیوں کو کون پوچھتا ہے کہ تو نماز پڑھتی ہے کہ نہیں؟ کام سے مطلب برتن جو جائے پیسے لے، دام بھی ان کے بھی بہت بڑھ گئے آج کل۔ چند سال چلے گا پھر گھر میں سب عورتوں کو کام کرنا پڑے گا کہ آزادی کا دور ہے۔ اب وہ جو نوکرانیاں ہیں وہ اپنے بچوں کو بڑے بڑے اسکولوں میں پڑھا رہی ہے، پیسہ ہم سے لے رہی ہے اور اسکولوں میں پڑھا رہی ہے، وہ بڑے ہو کے کیا تمہارے گھر میں نوکری کریں گے کہ 50,000 روپے کا سیلری لے کر گورنمنٹ آفیسر بنیں؟ اس لیے چند دن کر لو مزہ، پھر آنا ہے آپ کی بیویوں کو میدان میں، اور پھر سب کرنا پڑے گا۔ انگلینڈ جاؤ کوئی ملازم نہیں ہوتا، امریکہ میں رہ رہا ہے، گاڑی خود چلاتا ہے اور گھر کا کام عورتیں کرتی ہے، دعوت دینا بہت بھاری پڑ جاتا ہے اس بنا پر کہ خود سبھی بنانا ہے۔ اور آج کل ڈسپوزیبل برتن آ گئے، اب مہمان کو اس میں کھلا کے پوٹلا بنا کے باہر پھینکتے۔ اللہ نے آسان کیا۔ دین کتنا زندہ ہے اس کی میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی، لیکن آپ نے نوٹس نہیں کیا اس کو۔ سمجھتے ہیں بیچارہ بولتا ہے، ایسے نہیں بولتا ہوں۔ ابھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ لڑکی بچاؤ، کیونکہ یہ لوگ پہلے سونوگرافی ہوتی تھی، تو سونوگرافی میں اگر پتہ چلا غیر کو، ہمارے یہاں تو قانون ہے
شرعی کہ نہیں گرا سکتے، ابورشن نہیں کر سکتے روح پڑ جانے کے بعد، مسئلہ ہے ان کے تو ایسا کوئی مسئلہ ہے تو سب مسئلوں کو لپیٹ لپوٹ کے کھا گئے۔ ہمارے استاد تھے، ان کو وہاں افریقہ میں پوچھا کہ آپ کیا ڈرائیونگ کے سلسلے میں، روڈ کے سلسلے میں کیا قاعدہ ہے؟ تو کہا کہ آپ کے یہاں کیا قاعدہ؟ تو کئی قاعدے بیان کیے، یوں چلاؤ یوں چلاؤ نہیں یوں چلاؤ۔ پھر اس نے پوچھا کہ آپ کے یہاں کیا قاعدہ ہے؟ ہمارے ایک ہی قاعدہ ہے، جتنے قاعدے لپیٹ لپوٹ کے ٹوٹ کے اندر ڈال دو اور گاڑی چلاؤ۔ ابھی آگے والا اس طرح گاڑی چلاؤ۔ ایک ڈرائیور تھے میرے پاس پرانے، حضرت مولانا ابو اشرف صاحب بھی سفر کرتے تھے، ہم لوگ ساتھ سفر کرتے تھے، یوں بچائے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیسی ڈرائیونگ کرتے ہیں؟ کہا بس لوگوں کی بھولیں سدھار کے ڈرائیونگ کرتا ہوں، لوٹنے جاؤں گا تو میرا ٹائم بھی موڑے، ٹرین بھی چلی جائے گی، ہوائی جہاز بھی چلا جائے گا۔ بمبئی سے ایک آدمی کو اٹھایا ٹیکسی والے، اس کو یہاں کوئی بہت بڑے کمر کے ڈاکٹر کے پاس آنا تھا۔ گاڑی چلی، ایک جگہ کھڈے میں گری، باہر نکلی، اس نے کہا واپس ایئرپورٹ لے لیں۔ کیوں؟ ارے ابھی وہاں جانے کا تو ایئرپورٹ، ابھی تو دواخانے جانے کا ہے۔ کہنے ہو گئے، وہ ایک کھڈے میں میرا سب سیدھا ہو گیا، کمر بھی سیدھی ہو گئی تو باڈی بھی سیدھی، اب آگے جانے کی ضرورت۔ یہاں کے کھڈے ایسے ہیں، یا کمر ٹوٹ جائے گی یا سدھر جائے گی۔ خیر تو میں بات عرض کر رہا تھا کہ کبھی کبھی وہ دودھ مل جاتا یہ، اور بزرگ کھانا کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سموچی ہوئی بکری کا بچہ کبھی نہیں کھایا۔ سمجھتے ہو کیا ہے سموچی ہوئی بکری؟ چھوٹا بکری کا بچہ ہوتا ہے 3-4 مہینے کا، اس کو ذبح کر کے چیر کر اس کا حلقہ نکال دیتے ہیں، اور اس کے اوپر کے بال بالکل باریک ہوتے ہیں، اس کو کوئلوں سے جلاتے ہیں اور چمڑے سمیت اس کو پکاتے ہیں، اور پھر مالدار لوگ کھاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا میں کبھی نہیں کھاؤں گا، اتنے مظلوم چھوٹے سے بچے کو اپنی لذت کے لیے تم نے مار ڈالا اور مزے لے رہے ہو۔ میرے سرکار نے کبھی چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھائی، اور ہم نے کبھی بلا چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھائی ہو کسی نے تو انگلی اٹھائے۔ بھوسا الگ کرتے ہیں، حالانکہ وہ کام کی چیز ہے۔ سرکار جو کی روٹی کھاتے تھے، ابھی ڈاکٹر کہتا ہے شوگر بہت ہے، جو کی روٹی کھاؤ ایک دم ڈاؤن ہو جائے گا شوگر۔ حضرت مولانا سید اسعد مدنی رحمت اللہ علیہ شوگر کے مریض تھے، روزانہ صبح میں ایک بڑا چمچہ شہد کا پیتے تھے، ہنی کا پیتے تھے، اور اصلی پیتے تھے، مد اصلی مد کہتے ہیں گجراتی۔ تو مشورہ فری میں دینے والے انڈیا میں بہت ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ سپریم کورٹ والا جو ہے وہ 10 لاکھ روپے لیتا ہے ایک رائے دینے، لیکن فری میں مشورہ ہم کو دینے والے بہت۔ اس نے مشورہ دیا کہ حضرت شوگر بہت ہوتا ہے شہد کے اندر، آپ کو شوگر ہے اور آپ صبح صبح اتنا بڑا چمچہ شہد کا پی لیں۔ فرمایا کس نے بولا؟ کہا وہ ڈاکٹر نے کہا ہے، تیرے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ شہد میں شوگر ہے، اور میرا ڈاکٹر کیا کہتا ہے قرآن میں؟ فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ میں تو اس نیت سے پیتا ہوں۔ 82 سال کی عمر ہوئی، 40 سال تک شہد پیا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اللہ ایسی سی ذات ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو، سرکار کی سنتوں پر عمل رکھو، پھر آپ ربیع الاول میں سیرت نہیں سنیں گے تو چل جائے گا، کوئی ضروری نہیں سیرت کا بیان۔ سیرت کا بیان پوری زندگی ہونا، ہر آیت سیرت ہے۔
کیسے کہا؟ ہر آیت سیرت کا مضمون ہے، کیسے کہا؟ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بیان کرو. سامنے سے سوال انہوں نے یہ کیا کہ یہ بتاؤ کہ تم قرآن پڑھتے ہو. وہ زمانہ ایسا تھا، کوئی ایسا ہو جو قرآن نہ پڑھتا. قرآن پڑھتے ہو؟ اچھی تلاوت کرتے ہیں. اچھی طرح پڑھا ہوتا تو سرکار کی سیرت آپ کو قرآن کے اندر مل جاتی تھی. کان خلقہ القرآن، قرآن کی آیتوں سے سرکار کی زندگی اور اخلاق بنتے ہیں. ہماری زندگی بھی اسی قرآن کریم سے بنانے کے لیے اللہ نے نبی کو بھیجا تھا کہ عمل کر کے بتاؤ فلان آیت کی یہ عملی تفسیر ہے، فلان آیت کی یہ عملی تفسیر ہے. نبی کی زندگی قرآن کریم کی عملی تفسیر. پرانا شعر ہے لیکن میں ذکر کر دیتا ہوں. کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے وہ ستاروں میں، اور آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں. اور اگلا شعر عجیب کا، ہم کیا سمجھتے ہیں اور حقیقت حال کیا ہے. طیبہ کے فقیروں کی ٹھوکر میں زمانہ گے، تاریخ بتاتی ہے یہ راز اشاروں میں. یہ ہے ہمارے سرکار کی زندگی. تو عرض کر رہا تھا کہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ نے خانقاہ میں سب بند کرا دیا. کدلیا بناؤ، سوکھی روٹیاں بناؤ، کھلاؤ. 3 دن کے بعد خانقاہ خالی ہو گئی. کوئی ذکر کرنے والا، اللہ اللہ کرنے والے کہاں گئے؟ کہ سب بیمار پڑے. کھا دال نے ان کو ابدال بنا. یہ تو بیمار پڑے. ارے کیوں بیمار؟ کا حضرت یہ روزانہ مروغن غذائیں کھاتے تھے، اچانک دال پہ آ گئے، ان کی طبیعتیں خراب ہو گئی، بیمار ہو گئی. اچھا سب کی خیریت خبر پوچھی. فرمایا بھائی پہلے جو چلاتے تھے شروع کر دو، وہی کھلاؤ ان کو طاقت کی ضرورت ہے. اور پھر اللہ کے سامنے دعا کی کہ اللہ سنتوں پر عمل کا بہت بڑا ہم نے دعویٰ کر دیا، اللہ نہیں کر سکتے. سرکار کی ایک ایک بات پر عمل نہیں کر سکتے. اللہ میری بھول ہو گئی، میری غلطی ہو گئی. ہم کیا سنت پر، کھانے کے اندر سنت پہ نہیں چل سکتے، دوسرے میں کیا سکتے. فرمایا ترکت فیکم امرین، 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک کتاب اللہ، راہ بتائے گی تمہیں ہر وقت. اور یاد رکھو قرآن کریم کبھی بھی پرانا نہیں ہوگا. لوگ پرانے ہو سکتے ہیں لیکن قرآن جوان ہوگا زمانوں کے ساتھ. میں نے ابھی بتایا نا آپ کو، حضور نے فرمایا لڑکیوں کی تربیت کی، دین سکھایا، اخلاق سکھایا، جہنم سے آڑ بنیں گے. اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ لڑکی کو پڑھاؤ اور لڑکی کو بچاؤ. تم ابورشن کراتے تھے، ہمارے یہاں تو یہ کہا گیا کہ اگر لڑکا آیا تو نعمت رب
ربانی ہے، لڑکی آئی تو رحمت ربانی، رحمت ہے۔ اور میں نے یہ دیکھا ہے، تجربہ ہے، کہ لڑکے باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن لڑکیاں مرتے دم تک شادی کے بعد بھی ماں باپ کی خدمت کرتی ہیں۔ لڑکوں کے لیے کیا مرتے ہو اور لڑکی میں کیا ناراض ہوتے ہو؟ خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے لڑکیاں عطا فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں، سب کی تربیت اور سب کی بہترین پرورش حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ فرمایا ترکت فیکم امرین، کتاب اللہ جب تک تمہارے درمیان ہے، فتنے آئیں گے، حالات آئیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اگر قرآن کریم کو مطمع نظر بنا لیے تو پڑھو نا قرآن۔ جو بھی پڑھتا ہے وہ ہو جاتا دیوانہ تیرا، جانے کیا بات ہے قرآن تیرے پاروں میں۔ پڑھو قرآن، بہت برکت، ہر حرف پر 10 نیکیاں۔ ایک پارا پڑھو گے کتنی نیکیوں کا ڈھیر صبح صبح ہو جائے گا۔ نیوز مت پڑھو، اخبار مت پڑھو، اخبار پڑھنے میں کوئی ثواب نہیں ہے، ضروری معلومات ہو جاتی ہے آدمی کو، کافی ہے۔ پورا اخبار چاٹنے کی 10 روپئے کا کوئی ضرورت نہیں۔ اتنا قرآن پڑھا ہوتا تو وہی بن گئے ہوتے۔ لیکن ہم قرآن نہیں پڑھتا۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے پوچھا، حضرت مردے سنتے ہیں؟ کہا مجھے تو یہ اشکال ہے کہ زندے سنتے ہیں۔ کہا میں 22 سال سے پورے ہندوستان میں قرآن سناتا ہوں۔ میں پہاڑوں پہ سناتا تو پتھر میرے ساتھ ہو جاتے، اور سمندروں پہ سناتا تو مچھلیاں ساتھ ہو جاتی، اور درختوں کو سناتا تو پرندے ساتھ ہو جاتے۔ لیکن یہ امت کا حال یہ ہے کہ قرآن پڑھتا ہوں تو اونگتے ہیں اور محمد رفیع کے گانوں پہ جھومتے ہیں۔ اب محمد رفیع کا واقعہ سنو۔ حج کے لیے گئے تھے، حج کے لیے تشریف لے گئی، مسلمان ہوتا ہے تو اس کا دل تو مکہ مکرمہ مدینے میں اٹکا ہوا ہے، وہ ہمارا مرکز دینی سینٹر، وہاں سے تو لائٹ آتی۔ ابھی مکاشفہ ولی اللہ ہی نہیں بیان کرتا، وہ کروں گا تو آپ حیران ہو جائیں۔ سر جھکا کر چلے جا رہے تھے مدینہ منورہ میں، تو ہمارے حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی دامت برکاتہم العالیہ بھی جا رہے تھے اپنے کمرے پر۔ ان کو دیکھا، پہچانا نہیں کون ہے، سلام کیا۔ یہ مسلمان کا کام ہے، پہلے سلام بعد میں کلام۔ سلام کو رواج دو، حدیث شریف میں فرمایا۔ یہ ہائے ہلو سے کچھ نہیں ہوتا، سلام کرو، السلام علیکم۔ فون پر بھی جب معلوم ہے کہ میں مسلمان سے بات کر رہا ہوں، السلام علیکم، وہاں سے بات شروع، السلام علیکم پر بات ختم کرو۔ یہ مسلمان کا کام۔ السلام علیکم، انہوں نے جواب دیا، سر جھکا کر سیدھے جا کر سر اٹھایا، کہا وعلیکم السلام۔ تو حضرت مولانا نے کہا کمرہ بالکل قریب ہے۔ انہوں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا میں حاجی ہوں، حج کرنے کے لیے آیا ہوں، مدرسے میں پڑھاتا ہوں۔ اچھا آپ عالم ہیں؟ کہا جی۔ میرے کمرے کا تشریف لائیے، ذرا چائے نوشی کر لیجیے، بیٹھے۔ جب بیٹھے
تو حضرت فرماتے ہیں میں نے پوچھا آپ کا اس میں گرامی کیا ہے؟ کہا رفیع. کہا نہیں ایسا نہیں، پورا نام بولو نا، چھپاتے کیوں ہیں؟ اپنے آپ کو چھپائیں. تواضع عاجزی انکساری. رفیع کہتے ہیں مجھے. کون رفیع؟ رفیع تو بہت. سر اٹھا کر کہا کہ محمد رفیع. اوہ ہو، آپ تو ہندوستان کے پلے بیک سنگر ہیں بہت بڑے. ہاں کہا میں گناہگار ہوئی ہوں. حضرت نے فرمایا میں گانے وانے تو سنتا نہیں، لیکن آپ نے ماں اور بیٹی کے بارے میں جو غزل کہی ہے وہ میں بار بار سنتا تھا. آج آپ سے اللہ نے یہاں ملاقات کرائی. کوئی اچھی غزل، کوئی اچھی نظم ذرا سنائیں گے؟ آپ نے جو گائے، کئی ہزار گانے گائے، ذرا کچھ سنائیں گے؟ ذرا آپ کی آواز سنو. کیا جواب دیے؟ حضرت میں گناہگار ہوں، مدینے والے کے سامنے مجھے اور گناہگار نہ بنانا. کیا کر رہے ہیں آپ؟ سرکار سے محبت رکھو، ایک ایک سنت سے محبت رکھو. کوئی داڑھی نہیں رکھے گا، ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے، لیکن داڑھی کی توہین کرتا ہے اس کو کلمے کی تجدید کرنا چاہیے. میرے آقا کی سنت، اس کی توہین. کل حدیث آئی بخاری شریف میں، صحابہ کو کتنی محبت تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. کسی نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے شعر پڑھا، بلال ابن عبداللہ خیر بلال. عبداللہ ابن عمر کے ایک بیٹے کا نام بلال تھا، تو تعریف کی کہ آپ کا بلال کیا بلال ہے؟ فرمایا لا لا واللہ لا، نہیں نہیں نہیں، میرا بلال بلال رسول اللہ خیر بلال. رسول کا بلال جو تھا، جس کی صدائیں احد کی پہاڑیوں سے ٹکراتی تھی اور وہ اذان دیتا تھا اور فرشتے سنتے تھے آسمانوں پر، وہ خیر بلال. تو ایک تو قرآن ہمیشہ رہے گا اور یہ ہمیشہ رہے گا، اور تم کو ہمیشہ رہنا ہے، چاہے اس ملک میں ہو چاہے دنیا کے کسی ملک میں ہو. قرآن مت چھوڑنا. ایک نصیحت ہوگی، دنیا کے کسی بھی خطے میں آپ چلے جائیں، آپ کا دل دھڑک رہا ہو محبت رسول سے اور اس کا اثر آپ کی زندگی میں نظر آ رہا ہو، سنتوں پر عمل کی شکل، اتباع کی شکل. فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت. رسول کی اتباع کو اطاعت کیوں کہا؟ کسی اور موقع سے تفصیل بیان کروں. بیکل السعید ایک شاعر ہے، پدم بھوشن کا خطاب ملا ہے، ایک شعر قائم ہے، بہت اچھا شعر لگا مجھے. نبی کی کملی کا ٹکڑا تلاش کرتا ہوں، نبی کی کملی کا ٹکڑا تلاش کرتا ہوں، گناہگار ہوں پردہ تلاش کرتا ہوں. دوستو حضور سے محبت پیدا اور محبت کا خلاصہ یہ ہو کہ ادائے رسول آپ کی زندگی میں آ جائے. مجھے کل کسی نے خط میں لکھا، میرے مجازم، انہوں نے لکھا مجھے سرکار کے طریقے سے چلنا سکھاؤ. میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے. کیا ملو گے سرکار کی سنتوں کو زندہ کرنے میں. ایک مثال پر بات ختم کرتا ہوں، یہ تو بہت لمبی بات ختم کر، کیونکہ ابھی ذکر کریں گے تھوڑی دیر کے لیے انشاءاللہ. بات سنیں، مثال سنیں. ناپاک شراب کے چند قطرے اگر کوئی پی لیتا ہے تو اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے. آنکھیں
سرخ ہو جاتی اور نشہ آتا ہے تو پیر کہاں کے کہاں چلتے ہیں، زبان لڑکھڑاتی، لڑکھڑاتا وہ نشے میں کدھر جاتا ہے، کبھی سیدھا کبھی پٹری سے اتر جاتا ہے، نالیوں کے اندر پڑا۔ نمازی تھا، سب تھا، ایک آدمی شراب رات کو پی، گندے نالے کے اندر گر کے مر گیا، وہاں سے لاش نکالی، کیا اللہ کو جواب دے؟ کیسی موت آئی، خاتمہ کیسا ہوا؟ ناپاک چیزوں سے تعلق رکھنے کا نتیجہ سوء خاتمہ ہے، اثر آتا ہی نہیں آتا ہے۔ جب ناپاک شراب کا اثر آپ کے جسم میں آ رہا ہے تو شراب محبت سرکار کی پی ہو تو اس کا اثر آپ کے چہرے پر، آپ کی زندگی میں نظر نہ آیا تو محبت کیا ہے؟ محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی، محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی۔ ذرا آہستہ آہستہ ادھر رجحان پیدا کر، ذرا حضور سے محبت کا رجحان پیدا کر، پھر دیکھ ایک ایک سنتوں میں کیا فائدے اللہ نے رکھے ہیں۔ آج میں نے سنتیں گنائی نہیں ہیں، لاکھوں سنتیں پڑھی ہیں۔ لوگ شادی کے موقع پر نکاح من سنتی لکھتے ہیں اور سنتوں کے خلاف شادیاں کرتے، وہ شادی میں سنت ہی نظر نہیں آتی، باقی سب نظر آتا۔ بہت بڑی سونے کی انگوٹھی 24 کیرٹ کی دلہا پہن کے آیا، میں نے کہا تیری کارڈ بنایا؟ تو نے کہا بنایا۔ کیا لکھا؟ نکاح من سنتی۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ حضور کی حدیث ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، معلوم ہو۔ لیکن میں نے کہا آپ کے دست مبارک میں انگشتری جو ہے انگلی میں کیا ہے؟ یہ ساس نے عطا فرمائی۔ میں نے کہا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حدیث میں مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے۔ چاندی کی انگشتری بھی 4 گرام سے زیادہ کی جائز نہیں ہے، اور شہامت رجل کے خلاف لکھا صاحب ہدایہ نے۔ یہ جو الف لام میم کاف اور سین اور برکت کی جو انگوٹھیاں پہنتے اس کی کوئی اصل نہیں، اس کی کوئی حقیقت۔ یاسین پڑھو، سورہ کاف پڑھو، اندر لکھ کے کیا کرتا؟ پتھروں سے کیا ہوتا؟ زندگی عمل سے بدلتی۔ تو میں نے کہا آپ کو معلوم ہے یہ حرام ہے، آپ سنت پر عمل کرنے کے لیے حرام پر عمل کرنے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا کیا کروں؟ میں نے کہا نکال دو۔ نکال دوں گا تو سانس میرے کو گھر میں سے نکالیں، سانس بھی نہیں رہنے دیں۔ اس نے پینا ہے تو 4 دفعہ پوچھتی ہے پہنے لیا کہ نہیں پہنے لیا، اتاری سہلت نے کرنی پڑی۔ ہم لوگ دنیا والوں کے لیے سنت چھوڑ دیں اور حرام تک کا ارتکاب کریں، کیا منہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو؟ کیا منہ سے اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہو؟ عشق اس کا نام نہیں۔ سچے عاشق دیکھنا ہو تو آؤ، تم کو سیر کراتا ہوں، تم کو حیات صحابہ پڑھ کر سناتا ہوں۔ صحابہ کرام کی زندگیوں پر حضرت مولانا یوسف کاندھلوی رحمت اللہ علیہ کی حیات الصحابہ سے لوگوں نے اقرار کیا۔ اچھی کتاب کوئی بہترین اور مستند ہے۔ آج کی بات ختم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے ذکر کریں انشاءاللہ۔ صرف لا الہ الا اللہ کا ذکر۔ وہ ایک ذاکرین جب بیٹھتے ہیں مجلس میں تو
کچھ دل ایسے ہوتے ہیں جو ذکر سے گرمی پائے ہوئے ہیں. اگر کوئی انگارہ سرد پڑ جاتا ہے تو اس کو جلانے کا راستہ یہ ہوتا ہے کہ جلتے ہوئے انگارے کے اوپر اس بجھے ہوئے انگارے کو رکھ دیا جائے تو بجھا ہوا بھی سلگ جاتا ہے. تو یہاں کچھ نہ کچھ اللہ والے بیٹھے ہیں اور ذاکرین بیٹھے ہیں. جب وہ ذکر کریں گے ہمارا مردہ دل بھی انشاءاللہ زندہ ہو جائیں گے. یار رگ یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں. تجھ سے فقط مجھ کو ہو محبت خلق سے میں بیزار رہوں. ہر دم ذکر و فکر میں تیری مست رہوں سرشار رہوں. اور ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں. اب تو رہے بس تادم آخر ورد زبان اے میرے الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا
الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وأهل طاعته وعلماء أمته أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. 2 منٹ کے لیے مراقبہ کریں. مراقبہ اللہ کے دھیان میں بیٹھنے کا نام ہے، اور کسی سے بیعت ہو نہ ہو سب مراقبہ کر سکتے ہیں. روزانہ چند منٹوں کے لیے مراقبہ کرنا چاہیے. اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے گا، دھیان سے گناہ چھوٹیں گے، نیکیوں کی توفیق ہو جائے گی. سر کو دل کی طرف ذرا سا جھکانا اور آنکھوں کو یکسوئی کے لیے بند کرنا، اور ہاتھ پیر میں حرکت نہ ہو. 4 زانو بیٹھیں اور دونوں ہاتھوں کو گھٹنے پر رکھیں، زمین سے نہ لگائیں، اور تصور کریں کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے اور دل میں سما رہی، اور دل اللہ 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 کر رہا ہے. اب مراقبہ کر. عزیزو دوستو یارو، یہ دنیا دار فانی ہے. دل اس سے مت لگاؤ، تم لحد میں جا بنانی ہے. تو آیا بحر طاعت، پھنسا لذات دنیا میں، عقل کھوئی گئی تیری یہ کیسی نادانی ہے. تو روزے رکھ، نمازیں پڑھ، خدا کو یاد کر ہر دم، کہ یہ نیکی تجھے ایک دن کام آنی ہے. آج اپنے اختیار سے آنکھیں بند کی، نقل و حرکت بند کی، تو سوچیں کہ ایک دن یہ اختیار ختم ہو جائے گا. کوئی آنکھیں بند کرے گا، کوئی ہاتھ سیدھے کرے گا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اب دعا کریں گے. حاجی اختر صاحب کے ذریعے سے حضرت مولانا حذیر صاحب نے اصرار فرمایا کہ اس مسجد میں تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی یاد تو نمازوں میں ہوتی ہے، کچھ ذکر ہو جائے. تو حاضری ہوئی. ہمارے حاجی اختر صاحب کی ایک بہن زینب بانو کا انتقال ہو چکا ہے، ان کے لیے دعا فرمائیں. اور بھی کچھ لوگوں نے اپنے اپنے مریضوں کے لیے شفا کی دعا کی درخواست آپ حضرات سے کی ہے. آپ تمام حضرات ان کی شفا کے لیے دعا فرمائیں. ہمارے قدیر پیرزادہ صاحب شہر کے نائب میئر رہے، ان کے نواسوں کا امریکہ میں ایکسیڈنٹ ہوا اور دلشان ایک بچہ تھا 18 سال کا، فوری طور پر انتقال کر گئے. دوسرا ایک بچہ ابراہیم ہے جو بہت زیادہ لگنے کی وجہ سے اسپتال میں زیر علاج ہے. اس کے لیے صحت کی دعا کریں، یہ بچے کی مغفرت کی دعا کریں، اور ماں باپ کے لیے صبر اور ہمت کی دعا کریں.
اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے، بیمار کو شفا عطا فرمائے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى۔ اللهم اشف علالنا واسقامنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے کرم کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی مجلس کو قبول فرما، اے اللہ ذکر کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کو جاری فرما، اے اللہ تیری یادوں سے ہمارے دلوں کو مرصع فرما۔ اے الہ العالمین ہمارے دلوں کے بگاڑ دور فرما، شریعت کے تابع بنا دے، سنتوں کا اہتمام کرنے والا بنا دے، تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا اور ہمیں اپنا بندہ بنا دے۔ 5 وقتہ نمازوں کی توفیق عطا فرما، کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنا۔ اے الہ العالمین کثرت سے استغفار کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ امت پر جو حالات ہیں اپنے فضل سے دور فرما، پورے عالم میں اللہ امن و امان عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دیش کی حفاظت اور یہاں کی بارڈروں کی حفاظت فرما، سب انسانوں کی خصوصاً مسلمانوں کی ظلم سے، استبداد سے اور جبر سے اللہ حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین امن و امان عطا فرما۔ اے اللہ خیر و عافیت اور عزتوں والی زندگی دنیا اور آخرت میں عطا فرما۔ اے اللہ حسن خاتمہ نصیب فرمائیے اور سوء خاتمہ سے حفاظت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، جب دنیا سے جانے کا وقت ہو اے اللہ کلمے کے ساتھ ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما۔ اے الہ العالمین پورے مجمع کی مغفرت فرما اور امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اور یہ دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اب روشنی جاری فرمائیں۔